Assalamu alaikum everyone. Today I will take an interview to upcoming and uprising star of YouTube channel. So here is Mr. Arshad Nisar Bukhari, پھولوں کی کیاری. یہ میرے عظیم سر ہیں اور یہ LMDC IT ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں. السلام علیکم. کیا حال چال ہیں آپ کے؟ جی اللہ کا شکر. So why did you started this channel? میں اس کا سٹارٹ کرنے سے پہلے ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں, بہت بریلینٹ ماشاء اللہ, بیکن ہاؤس میں پڑھتی ہیں اور ود ان 1 ایئر جو ہے نا انہوں نے بڑا اچھا پڑھا ہے اور اپنے اسکول میں انگلش کے سبجیکٹ میں خاص طور پہ جو ہے نا انہوں نے اتنا امپریس کیا پورے کالج کو, پورے اپنے ایریا کو. بیکن ہاؤس کے جتنے بھی ٹیچرز ہیں اور اس کے پرنسپلز ایون سب نے بڑی تعریف کی ہے. اور ہر دفعہ یہ میری بریلینٹ اسٹوڈنٹ, میری بیٹی بھی ہے, اپنے سبجیکٹ میں جو ہے نا وہ ٹاپ کرتی ہے. اور انشاءاللہ میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹی کو اور زیادہ مزید ترقیاں دے اور ان کا نصیب اچھا کرے. اس چینل کے حوالے سے میں بتاتا چلوں, یہ آپ جیسے آپ لوگوں کے سامنے ہے, ارشد نثار بخاری میرے چینل کا نام ہے. اور بس یہ کیسے شروع اور کیا ہوا یہ ابھی میں سے کویسچننگ کریں گی تو میں ساتھ ساتھ اس کے آنسر کرتا جاؤں گا. جی بیٹا آپ سوال کریں. So what was your aim? ایم تو ایز سچ جب میں نے پہلے بھی آپ کو آف دا ریکارڈ بھی بتایا تھا کہ میں ایسے ہی یوٹیوب سرفنگ کر رہا تھا تو ایک دن مجھے کسی میرے جیسے ہی موجود آدمی نے مجھے یوٹیوب پہ ایسا آیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو یوٹیوب چینل بنانے کے لیے کوئی راکٹ سائنس یا نیوکلیر فزکس نہیں چاہیے, بس آپ کو کوئی ویڈیو بنانے کے لیے ایک ٹول ہو آپ کے پاس اور تھوڑی سی کامن سینس ہو اور کوئی ایسا خاص ہاٹ ٹاپک آپ دیکھیں کہ کون سا ہو سکتا ہے تو آپ جو ہے نا وہ بنا سکتے ہیں. تو بس یہ چیزیں تھوڑے میرے ذہن میں تھیں اور اللہ کا شکر ہے کہ IT کا نالج میرے پاس ہے کچھ, اور ان سب چیزوں کو جب سم اپ کیا تو ایک ایسی اپرچونیٹی مل گئی کہ میں اپنے ویوز, اپنے آئیڈیاز اپنے ویورز تک شیئر کر سکوں. Are you enjoying? آف کورس انجوائے تو انسان کرتا ہے. میں نے جتنی بھی زندگی اب تک گزاری ہے اس میں ایک پوائنٹ مجھے سمجھ آیا ہے کہ جو چیز انسان کا پیشن ہو یا جس چیز کو کرنے میں اسے مزہ آئے وہ اسے ضرور کرنی چاہیے. اور میں اس پہ مستقل کاربند بھی ہوں. ابھی جیسا کہ میں یہاں IT ڈپارٹمنٹ مجھے اچھا لگتا ہے, IT میں کام کرتا ہوں, شام کے ٹائم اکیڈمی میں پڑھاتا ہوں اور یہ ایک میرا پارٹ ٹائم آپ کہہ لیں کہ فن ہے اور اس کو میں بالکل انجوائے کرتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ میں نے اس میں سب کو انوالو کیا ہوا ہے, سب کو انڈلج کر کے تو میں ایک ایسا پروڈکٹ دینا چاہتا ہوں ہمارے جو سبسکرائبر ہیں, یہ جو ہمارے پاکستانی ہیں, یہ آل اوور دا گلوب ہیں, کہ ان کے لیے دیکھیے چینل تو بے شمار ہیں. آپ یوٹیوب پہ کوئی سرفنگ کریں تو آپ کو بے شمار چینل مل جائیں گے, لیکن میں اس میں ایک یونیکنیس لانا چاہتا ہوں. یہ میں آپ کو بائی دا گریس آف المائٹی بتا رہا ہوں کہ میں نے یہ چینل جب سٹارٹ کیا اس وقت سے لے کے یہ 29 جن کو غالباً یقیناً میں نے چینل سٹارٹ کیا تھا, اس وقت سے لے کے ٹل ڈیٹ اب تک میری 180 ویڈیوز جو ہے نا وہ آ چکی ہیں. اور اس میں سے ایک ویڈیو بھی ایسی نہیں ہے جس میں سے میں نے کوئی ایک جیسے پینی یا پائے یا رائے کے برابر بھی کسی کوئی ہیلپ لی ہو, یعنی کسی اور چینل سے کوئی چیز لی ہو. ہاں میرے اسٹوڈنٹس ہیں جیسے یہ ہے مریم ہیں یا میرے اپنے بچے ہیں یا کزنز ہیں, کولیگز ہیں, جو بھی وہ مجھے اپنا سٹف دیتی ہیں ان میں تھوڑی سی امینڈمنٹ کر کے تو وہ میں اپلوڈ کر سکتا ہوں. اچھا, اور جیسے آپ کے پاس کافی ٹف ٹائم تھا, سو کوئی ہرڈلز اور ڈیفیکلٹیز آئی؟ ہاں آف کورس, جب بھی آپ کوئی نیا کام کرتے ہیں تو اس میں ہرڈلز اور ڈیفیکلٹی تو ہوتی ہیں. اب جو یوٹیوب استعمال کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ایک یوٹیوب اسٹوڈیو بیٹا نیا ہے اور ایک یوٹیوب اسٹوڈیو کلاسک ہے. شروع میں تو مجھے سمجھ نہیں لگتی تھی کہ اس کو ویڈیو کو کیسے اپلوڈ کرنا ہے اور پھر اس میں اینڈ اسکرین کیسے لگانی ہے اور اس پہ وہ جو اوپر چھوٹا سا ای ٹیگ ٹائپ بنا جاتا ہے وہ کیسے کرنا ہے, اس میں ٹریمنگ کیسے کرنی ہے, اس میں اگر کوئی ایسی ویڈیو بن گئی ہے جس میں کوئی کاپی رائٹ کا کلیم ہے تو اس کو کیسے اوور کم کرنا ہے, اس پہ کیسے اپنا میوزک ڈالنا ہے. لیکن میں نے ان سب چیزوں کو انجوائے کیا اور ان کو سمجھا, ود دا پیسج آف ٹائم سمجھا. اور کریٹر ان سائڈ یوٹیوب والوں کا اپنا ہے, وہاں پہ باربرا ہیں, مس ایک باربرا ہیں اور ایک دو ہیں جو گائیڈ کرتے رہتے ہیں کہ آپ نے ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا. میں ان سب کی بڑی بات کینلی آبزرو کر کے سنتا ہوں اور اس میں سے پھر بیسٹ پازیٹیو ایکسٹریکٹ کر کے تو میں جو ہے نا اس کو لے کے آتا ہوں. ایک بات اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا, پاکستان میں نے کافی زیادہ لوگوں کو آبزرو کیا, میں نام کسی کا نہیں لوں گا. مجھے ایک بات بڑی عجیب سی لگی کہ ہمارے جو ٹاپ
یہ ہے یوٹیوبر سے لے کے جتنے بھی آپ کہہ لیں وہ سب کے سب جو ہے نا وہ ایک ہی بات بتاتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ارن منی. یہ مجھے عجیب سی بات لگتی ہے کہ ہم یوٹیوب میں یا اس دنیا میں ہمارا ایک ہی کام ہے کہ ہم نے کیسے جو ہے نا پیسے ایکسٹریکٹ کرنے ہیں. although یہ بھی امپورٹنٹ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن میں نے اپنی کسی ویڈیو میں ابھی تک یہ نہیں کہا کہ ہاؤ ٹو ارن پیسہ, بلکہ میں تو اپنے ینگ گرلز جو ہیں, بچے ہیں, میں اب 40 کو ٹچ کر رہا ہوں, تو میں ان سب کو یہی ایک لیسن دینا چاہتا ہوں کہ سکسیس کے پیرامیٹرز میں پیسہ بھی آپ رکھ لیں, لیکن اصل ہماری سکسیس کا پیرامیٹر کیا ہے وہ آپ خود سے سمجھیں. کہ جب کوئی ایک بہت بڑا راک سٹار یا فلم سے لے لیں یا ایکٹر یا ایکٹریسز لے لیں, یا ہمارے جنید بھائی ہیں, یوسف اسٹس ہیں, کرسٹیانا بیکر ہیں, وین دے اچیو ایوری تھنگ, پھر انہوں نے واپس بیک گیئر کیوں لگایا؟ یہ میرا کوشچن ہے. اس پہ میں لائیو ویڈیوز بھی کافی بنا چکا ہوں. ابھی لائیو ویڈیو کے بارے میں مریم سوال کریں گی تو پھر میں آپ کو نیکسٹ جواب دوں گا. Okay. So, how did you overcome those hurdles? Like, آپ کی hurdles آتی رہی, آپ کو کیسا فیل ہوا and something like that? ہاں, اب ایسا ہے کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ایکسل پہ ڈراپ ڈاؤن مینیو کیسے بناتے ہیں. یہ مجھے خود جب میں لرننگ فیز میں تھا نا کمپیوٹر کی, تب مجھے یہ بڑا آکورڈ سا لگتا تھا, یار یہ کیسے ڈراپ ڈاؤن ایسے کرتے ہیں, تو ڈراپ ڈاؤن مینیو آتا ہے ارشد, امجد, اسجد, طارق, یا کیسے اس میں سے کوئی سلیکٹ کریں اور وہ آٹومیٹکلی سلیکٹ ہو جائے. یہ مجھے نہیں سمجھ لگتی تھی. بٹ آئی گیس آفٹر 2015 میں لائٹ اسکول میں ہوتا تھا, تو میرے ایک سینئر تھے عمر قابلی صاحب, وہ بڑے اچھے انسان ہیں, انہوں نے مجھے یہ سکھایا کہ کیسے ڈراپ ڈاؤن مینیو بناتے ہیں. تو وہ مجھے اچھا لگا, کیونکہ مجھے جو چیز اٹریکٹ کرتی ہے نا, جو چیز میں جس فیز سے خود گزر کے آیا ہوں, میں ہمیشہ وہی چیز لوگوں کو بتاتا ہوں. تو وہ میں نے بنائی, لیکن جب میں نے فرسٹ ٹائم بنائی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس میں شور آ جائے گا آواز میں نا. اس آواز میں شور آ گیا. اب وہ میں نے اتنی محنت سے بنائی تھی تو میں اسے ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا. اس کے لیے میں نے پھر نیچے کمنٹس باکس میں لکھ دیا کمنٹ میں کہ اس میں شور آ رہا ہے, تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اور اس کے بعد میں نے اس کو ایک امپرووڈ فارم میں بنایا. اب اسی ایکسل کی بات کروں گا, تو جب میں انیشیل ڈیز تھے میرے, تو مجھے انڈیا سے ایک لڑکے کا جو ہے نا کال آئی کہ ہمیں ہماری ایک ویب سائٹ ہے, وہاں پہ ہم جو ہے نا ایمبیڈ کر کے آپ کی ویڈیوز لگانا چاہتے ہیں. مجھے تو اب ایمبیڈنگ کا بھی نہیں پتا تھا, لیکن بعد میں پتہ لگا کہ میری یوٹیوب کی ویڈیو ان کی ویب سائٹ پہ چلے گی, تو اس کا جو ہے نا وہ ٹائم میرا ہی کاؤنٹ ہوگا نا. تو میں نے کہا بھائی کر لو. تو یہ میرا سب سے پہلا جو مجھے کہہ لیں کہ کک آف ملا, یا مجھے اچھا لگا, بوسٹ ہوا میں, کہ میرا کام جو ہے نا ود ان آپ کہہ لیں کہ 20 ڈیز یا 30 ڈیز اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ مجھے انڈیا سے بھی جو ہے نا لڑکوں نے, ویب سائٹ والوں نے کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیا. واو. اچھا, اس چینل کے بینیفٹس کیا ہیں؟ لائک ہر چینل کے بینیفٹس ہوتے ہیں, کوئی اچھی چیزیں ہوتی ہیں اور بری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن آپ کے چینل میں کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن ان اچھی چیزوں کے بینیفٹس کیا ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ چینل کی بات نہیں, آپ اس کو اگر آل اوور دا لائف کہہ دیں کہ ہماری زندگی میں ہر پہلو میں پازیٹیو اسپیکٹس بھی ہوتے ہیں اور نیگیٹو اسپیکٹس بھی ہوتے ہیں. تو بینیفٹ اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کے اندر جو ان سائڈ میں جو کوئی کریٹر ہے نا, وہ جیسا بھی ہے وہ باہر آ جائے گا. اور آف کورس میں یہ فیل کرتا ہوں کہ میرے اندر جو ساری صلاحیتیں تھیں اس میں سے کچھ باہر آ رہی ہیں, اور میں ان کو اور زیادہ اچھا کر رہا ہوں, جس سے کہتے ہیں شارپ کر رہا ہوں اپنے آپ کو, اور اب جب اپنی مسٹیک سے سیکھ رہا ہوں بار بار. اور بینیفٹس یہ ہیں کہ آف کورس آپ آل اوور دا گلوب جاتے ہیں, جیسے میں نے بھی آپ کو پچھلے کویشچن کے آنسر بتایا کہ ایک آؤٹ سائڈر کہہ لیں یا بالکل جو یوٹیوب کو لٹل بٹ جانتا تھا, اس کو 20 یا 30 ڈیز بعد اگر آؤٹ سائڈ دا کنٹری کال آ جائے جی ہم آپ کا کام اتنا اچھا ہے کہ ہم آپ کے کام کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. اور اب بھی میرے ٹائم جب مجھے روز اپنے اسٹیٹس دیکھتا ہوں, اس فگرز میں پاکستان سے نیچے انڈیا کا نام آ رہا ہے کہ انڈیا میں آپ کے کام کو دیکھا جاتا ہے, وچ از ویری گڈ بینیفٹ. یہ بینیفٹ میں آ سکتا ہے. اور دوسرا فیمس ہو جاتے ہیں, ریناؤنڈ ہو جاتے ہیں. میرا اپنا محلہ جو ہے وہاں پہ میں نے لوگوں سے کہا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیے, کچھ دن پہلے تو کیا, لیکن اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ میرے بک شاپ والا ہے, اس کے پاس میں گیا, میں نے اس سے کہا تو اسے سبسکرائب کر لیا. آفٹر آپ کہہ لیں کہ 30 ڈیز جب میں دوبارہ اس کے پاس گیا تو وہ خود میرے پاس چل کے آیا. جب آیا تو کوئی چیز دینا, تو اس کے بعد جب میں جانے لگا تو اس نے مجھے روک کے کہا کہ بھائی جان آپ کا جو چینل ہے نا, اس پہ جو آپ ویڈیوز بنا رہے ہیں, خاص طور پہ اسپیشلی لائیو, وہ بھی آپ میرے سے پوچھیں گی, لائیو جو ویڈیو بنا رہے ہیں اس میں آپ بہت اچھا ینگ گرلس کو جو ہے نا وہ لیسن دے رہے ہیں, تو کائنڈلی اسے آپ جاری رکھیں. ایک دو اور لوگوں نے بھی کہا, جس سے میرا موٹیویشن لیول بہت زیادہ ہائی ہو گیا.
اور میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں. نیکسٹ. Okay, how did an idea occur in your mind to go live at YouTube? ہاں, لائیو کا آئیڈیا ایسے میرے ذہن میں آیا, اور جب میں لائیو چلا گیا تو اس کے بعد میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جہاں میں پڑھاتا ہوں اکیڈمی میں, وہ ہماری جو اونر ہے نا, میری ان سے ڈسکشن ہوئی نا, تو میں نے ان کو بتایا میرا چینل ہے تو میں لائیو بھی جاتا ہوں. تو شی امیز اسٹنڈ سرپرائزڈ, سر آپ لائیو جا سکتے ہیں, میرے میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں لائیو جاؤں. تو دین آئی ریئلائز دیٹ کہ اس میں کون سی کوئی راکٹ سائنس ہے, یہ کوئی مشکل بات ہے لائیو جانا. لیکن لائیو جانے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا, پہلے لائیو جانے کا بتا دوں. جب میں لائیو, اس میں لکھا تھا لائیو اپلوڈ لائیو, مجھے نہیں پتا تھا لائیو کیا ہوتا ہے, لیکن میں نے وہ دبایا ایک دن, اس پہ لکھا گیا اپلوڈ لائیو. میں نے نیکسٹ اسٹیپ کیا تو پکچر بنی آ گئی, انہوں نے کہا جی آپ لائیو جا رہے ہیں. وہ میں نے میرا آپ ویڈیو دیکھیں تو لائیو میں نے لکھا ہوا ہے فرسٹ لائیو اسٹریمنگ, پہلا قدم. ایون مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ ویڈیو کیپچر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, لیکن جب میں نے وہ کیا, کیونکہ ابھی میں کل ہی ایک بات سن رہا تھا, مجھے ان باتوں کا نہیں پتا تھا کہ ماڈرن جو ایجوکیشن کی ڈیفینیشن ہے اس میں کیا آتا ہے. تو پاکستان کے بڑے ریناؤنڈ موٹیویشنل اسپیکر ہے قاسم علی شاہ, قاسم بھائی بھی بتا رہے تھے کہ 3 C's کا ہونا جو ہے نا, وہ ماڈرن ایرا میں ایجوکیشن کو سمجھا جا رہا آج کل جاتا ہے. میں بڑا سرپرائز ہوا سنوں وہ کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا سب سے پہلا سی جو ہے نا, کہ آپ کے پاس کوئی اسٹوڈنٹ آیا یا آپ خود اسٹوڈنٹ ہیں, تو اس میں کانفیڈینس لیول بلڈ کرنا. مجھے بڑا اچھا لگا, بالکل ایسا ہی میرے پاس جب کوئی اسٹوڈنٹ آتا ہے, لیٹس سپوز میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں اکیڈمی میں پڑھاتا ہوں. اکیڈمی میں نے جوائن اس لیے کی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے نالج دیا ہے, وہ میں اس میں سے جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ میں ینگ بلڈ کو آگے ڈائیورٹ کر سکوں. ایک لڑکا میرے پاس آیا, حافظ عمر اس کا نام ہے, اس سے 5 سے 8 تک حفظ کیا تھا, اور جو میرے پاس پچھلے سال آیا, سر میں 9th میں آ گیا ہوں, تو میں انگلش لکھ نہیں سکتا, بول نہیں سکتا, کچھ نہیں کر سکتا, آپ مجھے پڑھا دیں گے. تب میں نے یہ قاسم بھائی کی باتیں سنی ہوئی تھی. میرے اندر خود سے ایک بات ہوتی تھی کہ کسی کو کانفیڈینس دیں, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبی دی ہے نا, وہ کسی کو گرنے نہ دیں, کسی کو سہارا دیں. میں نے کہا ہاں, میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اگلے سال انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ پیپر دے سکیں گے. اور اس سال اس حافظ عمر نے انگلش کے پیپر دیے ہیں اور ہی از ویری سیٹسفائڈ. تو سب سے پہلا جو قاسم بھائی نے بات کی کانفیڈینس کی, تو میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ بچے کو سب سے پہلا چیز دینی چاہیے کانفیڈینس. جب اسے کانفیڈینس مل جائے گا, اس کے بعد جو ہے نا, سیکنڈ تھنگ از دیٹ کریٹیوٹی. اسے کانفیڈینس دے دیا, اس کے اندر یہ چیز پیدا کریں کہ یو کین کریٹ. آپ اپنے اندر سے بھی کریٹیوٹی پیدا کر سکتے ہیں, اور باہر پوری دنیا بھری پڑی ہے آپ کے لیے کریٹیوٹی کے لیے. ہم آج کل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ایز اے ہول نیشن کہہ لیں, یا ہم کریٹیوٹی کی طرف سوچتے نہیں ہیں. بس جو وہ پرانے درجہ نقصی خیالات آ رہے ہیں انہیں کو ہم نے فالو کرنا ہے. اب میں یوٹیوب پہ آنے کا میرا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم نئے جو ہے نا, یہ جو ایرا ہے, اس کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر سٹینڈ کر سکیں کہ ہم بھی ایز اے نیشن کچھ کر سکتے ہیں. کافی لمبا آنسر ہو گیا. نیکسٹ کوسچن. What is your message for your subscribers? میسج یقیناً آف کورس یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنی ابیلٹیز پہ بلیو کریں. ایز اے مسلم, ہم ایز اے مسلم اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اپنا خلیفہ. آپ میں, آپ پتہ نہیں ینگ بچے جو ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں ایز اے مسلم اللہ تعالیٰ نے ہر کوالٹی, ہر خوبی دی ہے. ہم دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں, اینڈ وی آر ہیئر ٹو ڈومینیٹ. ہم پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم ساری سچویشنز کو, ہرڈلز کو اوور کم کر کے ڈومینیٹ کریں. تو خدارہ ینگ گنز جو ہیں وہ اپنے اندر کریٹیوٹی پیدا کریں کہ ہم کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلا کام جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم اپنے آپ سے لائل ہوں. سب سے پہلے اپنے آپ سے, اپنے مذہب سے لائل ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں. سب سے پہلے اپنے ساتھ سچ بولنا شروع کریں کہ میں اپنی ذات کے ساتھ سچ بولوں, اور سچ بولنے کے بعد پھر اپنا ایک چھوٹا سا ایم, ایک ایم بنائیں. اس ایم کو آپ 1 ڈے سے سٹارٹ کریں. آج میرا آج کا ایم یہ ہے, 1 ڈے کا ایم یہ ہے, 1 ویک کا ایم یہ ہے, 6 منتھ کا ایم یہ ہے, اور میکس 1 ایئر تک ایم بنائیں. اس سے زیادہ ایم نہ بنائیں. میں اور 1 ڈے کے ایم میں آپ لیٹ سپوز کہہ رہے ہیں, جیسے میں نے اپنا ایک ایم بنایا تھا کہ
کچھ پرائمری گولز ہیں جو میں نے اچیو کرنے ہی کرنے ہیں. 5 days 5 prayers میں نے پڑھنی قرآن پاک کا 1 رکوع کم از کم میں نے پڑھنا. کچھ تلاوت میں نے کرنی ہی کرنی ہے. کچھ تسبیحات میں نے پڑھنی ہے. سورہ ملک اللہ تعالیٰ نے مجھے تحدیث بالنعمہ کے طور پہ بتا رہا ہوں, یہ توفیق دی ہے کہ میں اس کو پڑھتا ہوں, روزانہ پڑھتا ہوں. تو یہ چھوٹے چھوٹے گولز بنائیں اور ایک اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ اگر آپ پیسے کماتے ہیں تو حرام کا ایک لقمہ بھی آپ کے پیٹ میں نہ جائے. ٹھیک ہے, اور شاید میرا ٹائم ختم ہو گیا, تو حرام کا ایک لقمہ بھی جو ہے نا وہ آپ کے پیٹ میں نہ جائے, اور ایمانداری سے کام کریں. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. میں صبح فجر کی نماز کے ٹائم اٹھتا ہوں, اس کے بعد سے لے کے آفس آتا ہوں, یہاں سے مریم کو پڑھا کے اکیڈمی جاتا ہوں, اکیڈمی سے پھر رات کو قریباً 8 ساڑھے 8 بجے گھر جاتا ہوں. نمبر آف ہرڈلس میری زندگی میں بھی ہیں, لیکن آئی ایم سیٹسفائڈ کہ جب میں جا کے بستر پہ سوتا ہوں تو میں اطمینان کی نیند سوتا ہوں. تو خدا را اپنی زندگی میں اطمینان لانے کے لیے سب سے ضروری ہے یہ بات زندگی میں یاد رکھ لیں کہ میرے اللہ بھی سچے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے, ان کے اتری کتاب بھی سچی, احادیث بھی سچی. ان باتوں پہ اگر آپ یقین کر لیں گے. کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی میں اتنا کانفیڈنس کیوں ہے؟ انہوں نے کہا مجھے ایک بات سمجھ آ گئی کہ جو رزق اللہ نے مجھے دینا ہے نا وہ مجھے مل کے ہی رہنا ہے. میں نے رزق کی فکر چھوڑ دی. دوسری بات مجھے سمجھ آئی کہ جو عبادت میرے ذمہ ہے وہ میں نے خود کرنی ہے, میری عبادت کوئی اور نہیں کر سکتا. وہ جس دن مجھے بات سمجھ آئی اس دن سے میں نے اپنی عبادت میں بہتری سے بہتر لانے کی کوشش شروع کر دی. اور ایک بات میں آپ کو اور عرض کروں گا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, لوگوں کے ساتھ مہربانی کریں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. جس دن آپ نے یہ کوشش شروع کر دی کہ میں جو ہو سکتا ہے وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا, آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کرتے ہیں. آپ یقین نہیں کر سکتے. آئی ایم سیئنگ دس فرام کور آف مائی ہارٹ کہ جس دن سے مجھے یہ پوائنٹ سمجھ آیا ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, میں نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کی ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے میرے اتنے کام بنا دیے کہ جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اور آئی تھنک میں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا ہوں. تو انف فار ٹوڈے. اس کے علاوہ اگر ہماری کوئی ہوسٹ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو میں حاضر ہوں. نہیں, تھینک یو آپ کے ٹائم کے لیے, بہت آپ کا پریشیس ٹائم ہوتا ہے. تو اللہ حافظ.